یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل۔ سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت، ترمذی شریف کے اندر بھی روایت، اور بھی بہت سارے محدثین نے یہ روایت پیش کی ہے۔ صدل کسے کہتے ہیں؟ نماز میں صدل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چادر کو یوں کر کے اور اس طرح اس کے دونوں پلو لٹکا لیے جائیں، دونوں پلو ایسے لٹکے ہوں، اس کو کہتے ہیں صدل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں صدل سے منع کیا۔ ایک طریقہ یہ بھی صدل ہے، اور دوسرا طریقہ یہ سر پہ رکھی اور یوں لٹکا لی، اس طرح کوئی نماز پڑھے گا تو یہ بھی صدل ہے۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں چھوٹا کو پرنا کسی نے رکھا ہوتا ہے تو موڈے پر ایسے وہ کر لیتے ہیں، ایک حصہ اس کا پیچھے لٹک گیا، ایک اس کا حصہ آگے آگے، یہ بھی صدل ہے۔ اور اس طرح صدل کرنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، واضح حدیثیں موجود ہیں۔ اور صدل کرنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نماز میں ہم نے چادر لی ہوتی ہے تو چادر کو اس طرح لیں کہ سر پر ایسے لے کر، تو ایک پلہ یہ ایسے لٹکا ہوا ہے، دوسرا آپ اس کو کھول کے جیسے اس طرح پلہ کر لیں اور پیچھے سے اس کو ایسے کر لیں جی، تاکہ پوری طرح آپ کا جسم لپٹ جائے چادر سے، اور یہ نہ ہو کہ آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں جا کر یہ پلہ جناب نیچے آ جائے ایسے۔ اگر رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے اور یہ والا پلہ یہ ایسا ہو گیا تو یہ صدل ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر یہ پلہ ایسے ہی رہا تو یہ صدل ہوگا، اور یہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ اگر کسی کے پاس چادر نہ سنبھالی جاتی ہو تو اس میں بہتر یہ ہوتی ہے کہ چادر کو اتارے اور چادر کو اتار کر ایسے رکھ دیں اور نماز پڑھ لیں۔ کیوں؟ بعض اوقات چادر لی ہوتی ہے تو بار بار ایسے وہ اگلے بندے کو بھی بیچارے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں نمازی کو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے، وہ ویلا نہیں کھڑا، وہ موبائل نہیں چلا رہا، تو آپ اس کو تنگ نہ کریں۔